السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ 644 عیسوی میں جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو ان کی امپائر تیونیجیا سے لے کر آج کے موجودہ پاکستان کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کی اس سلطنت میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے تھے، مختلف نسلوں کے اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہتے تھے۔ اسی وجہ سے اس اتنی بڑی امپائر کو رول کرنے کے لیے ایک مضبوط حکمران کا ہونا ضروری تھا۔ حضرت عمر نے اپنی وفات سے پہلے 6 لوگوں کو اپوائنٹ کیا تھا مجلس شورا میں، جن لوگوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ حضرت عمر کی وفات کے بعد وہ نئے خلیفہ کا انتخاب کریں گے۔ جب خلیفہ کا انتخاب ہونے لگا تو 2 نام سامنے آئے، عثمان بن عفان اور علی بن ابی طالب۔ ایونچولی حضرت عثمان نئے خلیفہ منتخب ہو گئے۔ حضرت عثمان کو اس سے پہلے لیڈرشپ کا کوئی بھی ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ تجارت میں بہت ماہر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی وہ نہایت دولت مند انسان تھے۔ حضرت عثمان نے حضرت عمر کی نسبت اپنی آرمی کے جو گورنرز تھے ان کو کافی زیادہ اختیارات دے دیے، یعنی ان کو یہ اختیار بھی دے دیا گیا کہ وہ کسی بھی بیرونی سلطنت پر حملہ کر سکتے ہیں اگر انہیں مناسب لگے تو۔ حضرت عثمان کے دور حکومت میں ٹریڈ کو بہت زیادہ فروغ ملا۔ پوری امپائر میں تجارت کو پھیلانے کے لیے نہایت ہی اہم اقدام اٹھائے گئے۔ حضرت عثمان کے دور میں سلک روڈ کا بہت سارا حصہ عربوں کے کنٹرول میں تھا اور سلک روڈ سے ہونے والی تجارت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان کے دور میں بہت ساری فتوحات بھی ہوئیں، نئے علاقے بھی امپائر میں شامل ہوئے، اور سب سے پہلا بحری بیڑا بھی حضرت عثمان کے دور میں ہی بنایا گیا، جس کی سربراہی امیر معاویہ ابن ابی سفیان کو دی گئی، جو کہ حضرت عثمان کے کزن بھی تھے۔ معاویہ ابن ابی سفیان کو شام کا گورنر بھی اپوائنٹ کر دیا گیا۔ حضرت معاویہ جب شام کے گورنر تھے تو انہوں نے مسلمانوں کی بحری طاقت کو بھی بہت زیادہ بڑھایا۔ بازنٹائن امپائر کو بحری فوج کے ذریعے بھی للکارا گیا۔ حضرت معاویہ کے دور میں قسطنطنیہ کا محاصرہ بھی کیا گیا، لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عثمان کو چونکہ لیڈرشپ کا کوئی تجربہ نہیں تھا اور ان کی طبیعت میں بھی خاصی نرمی پائی جاتی تھی، اس وجہ سے وہ اچھے سے گورن نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے اوپر اقربا پروری کا الزام لگایا گیا اور یوں آہستہ آہستہ عوام کو حضرت عثمان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا گیا، ان لوگوں کی طرف سے جن کو حضرت عثمان نے خود پاور دے رکھی تھی، یعنی صوبوں میں اپوائنٹ کیے ہوئے گورنرز اور آرمی میں موجود پاورفل لوگ جو تھے وہ عام عوام کو حضرت عثمان کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ یہی وہ حالات تھے جب مصر کے علاقے میں بغاوت پھوٹ پڑی، اور اس بغاوت کے نتیجے میں مصر میں موجود گورنر کو ہٹا دیا گیا اور نئے گورنر نے تقریباً 1000 آدمیوں کو مدینہ کی طرف روانہ کر دیا حضرت عثمان کو شہید کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان جو کہ 6.5 ملین اسکوائر کلومیٹر کی امپائر کو رول کر رہے تھے، انہیں شہید کرنے کے لیے صرف 1000 لوگوں کو ہی بھیجا گیا، لیکن حضرت عثمان نے کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ ان کا دفاع کیا جائے۔ انہوں نے اپنے گھر کے باہر کوئی آرمی کھڑی نہیں کی، نہ ہی کوئی پرسنل گارڈ رکھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ مصر سے آئے ہوئے باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، اور اس محاصرے کے دوران حضرت عثمان کی اسیسینیشن ہو گئی 656 عیسوی میں۔ حضرت عثمان نے تقریباً 12 سال خلافت کو سنبھالے رکھا۔ یہاں پر ایک چیز میں بتاتی چلوں کہ جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ باغیوں نے کیا ہوا تھا تو حضرت علی کے دونوں بیٹے حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت عثمان کے دفاع کے لیے کھڑے تھے۔ حضرت عثمان کی وفات کے بعد حضرت علی کے علاوہ کوئی اور جانشین نہیں ہو سکتا تھا۔ شروع میں حضرت علی نے خلافت لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کے بہت سارے سپورٹرز وہ لوگ تھے جو دراصل باغیوں میں شامل تھے، لیکن مدینہ کے لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت علی نے 18 جون 656 عیسوی کو مسند خلافت سنبھال لی۔ حضرت علی کا دور حکومت 5 سال تھا، لیکن یہ دور سب سے مشکل ترین دور تھا کیونکہ اسی دور میں اسلام کا پہلا فتنہ ابھرا تھا۔ حضرت علی نے مسند خلافت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدینہ سے دارالحکومت کوفہ کی طرف منتقل کر دیا۔ دوسرا چیلنج حضرت علی کو یہ پیش آیا کہ معاویہ بن ابی سفیان نے حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ شروع کر دیا، اور ان کا یہ مطالبہ بھی تھا کہ تمام باغیوں کے سر قلم کیے جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ باغیوں کی تعداد ایک تو بہت زیادہ تھی، اور دوسرا اس موقع پر موجود جو لوگ تھے وہ باغیوں کو پہچان بھی نہیں پا رہے تھے۔ حضرت علی باغیوں کو کوئی سزا نہیں دے پا رہے تھے، اور ان کی اس ناکامی کی وجہ سے معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت علی کے درمیان ٹینشنز بڑھتی گئیں، اور یہی وجہ تھی مسلمانوں کے درمیان سول وار کے سٹارٹ ہونے کی۔ اس سول وار میں جنگ جمل اور جنگ صفین جیسی 2 بڑی جنگیں ہوئیں، جس سے مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ پہلی جنگ جو کہ 656 عیسوی میں ہوئی جنگ جمل ہے، یہ جنگ حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان لڑی گئی۔ حضرت عائشہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ تھیں، اور حضرت علی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث تھے،
یہ جنگ بھی حضرت عثمان کے لیے انصاف مانگے جانے کی وجہ سے ہوئی۔ جنگ جمل میں حضرت علی جیت گئے اور انہوں نے حضرت عائشہ اور ان کے ساتھ موجود فوج کو عام معافی دے دی۔ دوسری جنگ 657 عیسوی میں حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ میں بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان ہوا اور لمبے عرصے تک چلتی رہی یہ جنگ۔ آخر کار نیگوشیشنز کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ اس جنگ میں مسلمان ہی دوسرے مسلمانوں کو قتل کر رہے تھے۔ حضرت علی کے وہ سپورٹرز جو کہ حضرت عثمان کو شہید کرنے والے بھی تھے اور باغیوں کے گروپ میں شامل تھے، جنگ صفین کے دوران انہوں نے حضرت علی کو بھی چھوڑ دیا اور انہیں خوارج کا ٹائٹل ملا۔ یہ ایک انتہا پسند گروپ تھا جو کہ اپنی مرضی کے مطابق قرآن پاک کی تشریحات کیا کرتا تھا۔ خوارج نے یہ اعلان کیا کہ حضرت علی کیونکہ حضرت معاویہ سے نیگوشیشنز کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اب وہ خلیفہ رہنے کے قابل نہیں رہے، اس وجہ سے وہ لوگ حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ خوارج نے بہت ہی زیادہ بغاوتیں کی۔ حضرت علی نے خوارج کے خلاف کئی جنگیں لڑی، جن میں سب سے بڑی جنگ جنگ نہروان تھی۔ یہ جنگ 659 عیسوی میں لڑی گئی۔ حالانکہ اس جنگ میں حضرت علی جیت گئے تھے، لیکن خوارج پھر بھی نہیں رکے۔ خوارج کی بغاوت اتنی بڑی تھی کہ جو بھی ان کا سپورٹر نہیں ہوتا تھا وہ اس کو مار دیتے تھے۔ خوارج کے مطابق جو بھی ان کی تشریحات کو نہیں مانتا تھا، قرآن پاک کی جو انٹرپریٹیشن وہ کرتے تھے اس کو نہیں مانتا تھا، اس کو وہ کافر ڈکلیئر کر دیتے تھے۔ اسی دوران جب حضرت علی خوارج کے ساتھ نمٹ رہے تھے تو دوسری طرف حضرت معاویہ نے مصر پر بھی قبضہ کر لیا۔ یعنی اب حضرت علی کو دو چیلنجز تھے، ایک حضرت معاویہ اور دوسرا خوارج۔ لیکن بدقسمتی سے وہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے کہ ان دونوں مسائل کو اپنی زندگی میں ہی حل کر لیتے۔ 661 عیسوی میں خوارج کی طرف سے ہی حضرت علی پر حملہ کیا گیا جب وہ کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت علی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے 2 دن بعد ہی شہید ہو گئے۔ حضرت علی نے اپنے ڈیتھ بیڈ پر ہی یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ اگر وہ بچ گئے اور زندہ رہے تو ان کے حملہ آور کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ شہید ہو گئے تو حملہ آور پہ اسی طرح کا وار کیا جائے گا جیسے حضرت علی پہ اس نے کیا تھا، چاہے اس وار سے وہ زندہ بچ جائے یا مر جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شیعہ مسلمانوں کے لیے حضرت علی پہلے امام ہیں، جبکہ سنی مسلمانوں کے لیے حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وارث ہیں اور چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ ان کو جو خلافت ملی تھی وہ مشکلات سے بھرپور تھی اور ان کا سارا دور سلطنت کے اندر کے مسائل کو حل کرتے ہی گزر گیا۔ ان کی شہادت کے بعد آخرکار 661 عیسوی میں حضرت حسن نے حضرت معاویہ کو خلافت دے دی۔ حضرت معاویہ کی تخت نشینی کی تقریب یروشلم میں ہوئی اور معاویہ ابن ابی سفیان کی تخت نشینی کے بعد خلافت راشدہ کا یہ دور ختم ہوا اور یوں شروع ہوا موروثی حکومت کا دور، یعنی امید ڈائنیسٹی کا دور۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔